الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز حاضرین، محترم سامعین، نوجوانان اسلام اور میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ وعلا والہ نے ہر انسان کو آزاد بنا کر پیدا فرمایا ہے، اور دین اسلام فطرت کے مطابق ہے، اور دین اسلام چاہتا بھی یہی ہے کہ ہر انسان وہ آزاد رہے، وہ کسی کی غلامی میں نہ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد بن کر ہی پیدا ہوئے، لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا، چند لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے انسانوں کی اسمگلنگ کی اور انسانوں کو خریدنا اور بیچنا شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور جب ہم سب کے محبوب رسول سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، آپ کا زمانہ آیا، تو آپ نے بھی انسانوں کو جو غلامی کے شکار ہو چکے تھے انہیں آزاد کروایا، اور دین اسلام میں بھی بہت ساری جگہوں پر آزادی کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا
ارے تم غلامی کو کیوں قبول کرتے ہو، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہی اپنے پیٹوں سے آزاد جنا ہے۔ اور اسی لیے اگر ہم دین اسلام کا مطالعہ کریں اور قرآن مجید کو پڑھیں اور احکامات شریعت و اسلام کو پڑھیں تو ہمیں جگہ جگہ ملے گی کہ جیسے مثال کے طور پر گزشتہ جمعہ سے پہلے یہ قسم کے کفارے کے متعلق عرض کیا گیا تھا۔ جس طرح قسم کا کفارہ اگر کسی نے قسم کھا لیا اور اس کا اگر کوئی کفارہ ہے تو اس میں غلام کو آزاد کرنا ہے، اسی طرح دین اسلام کے بہت سارے مسائل میں شریعت نے سب سے پہلا آپشن یہ رکھا کہ اگر تمہارے پاس اگر کوئی غلام ہے تو اس کو آزاد کرو۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کئی غلاموں کو آزاد کروایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کئی غلاموں کو آزاد کروایا۔ اور دین اسلام میں جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے اس میں بھی ایک مصرف یہ بیان کیا گیا کہ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر اپنے زکوٰۃ کے مال کے ذریعے اگر تم کسی غلام کو آزاد کروا سکتے ہو تو زکوٰۃ کے مال کے ذریعے بھی تم غلام کو آزاد کر سکتے ہو۔ تو اگر دیکھا جائے تو دین اسلام میں آزادی کی اہمیت ہے، اور اسی کی مثال اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں سورہ اللہ جل جلالہ عمن والو نے ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا الرجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اینما یوجہہ لا یأتی بخیر۔ اللہ جل جلالہ عمن والو نے ایک آزاد اور ایک غلام کی مثال بیان فرمائی ہے۔ چونکہ انسان اگر صحت مند ہو، تندرست ہو، قوی ہو، طاقتور ہو، لیکن اگر غلام ہے تو باوجود اس کے وہ عاجز ہے، وہ اپنی قوت کا اور اپنی طاقت کا اگر استعمال بھی اگر کرنا چاہے تو اپنے مالک کی رضامندی کے بغیر کر نہیں سکتا۔ وہی ایک آدمی اگر وہ اتنا زیادہ صحت مند نہیں ہے لیکن وہ آزاد ہے تو جتنا اختیار اس کو ہے وہ اتنا سارا اختیار استعمال کر سکتا ہے۔ اسی کو اللہ جل جلالہ ومن والہ نے ایک مثال دے کر ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا الرجلین، اللہ تعالیٰ تمہیں دو آدمیوں کی مثال بیان فرما رہے ہیں۔ احدہما ابکم لا یقدر علی شیء، ایک آدمی وہ ہے جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وہو کل علی مولا، وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، وہ اگر کہیں بھی جائے گا تو کوئی خیر نہیں لا سکتا۔ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل، اور آگے اللہ نے ایک اور مثال ارشاد فرمائی کہ ایک وہ آدمی ہے جو صحت مند ہے اور آزاد ہے اور وہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو کیا یہ دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ هل يستوي، کیا یہ آدمی برابر ہو سکتا ہے؟ تو جس طرح یہ دو آدمی برابر ہو نہیں سکتے، حقیقت میں اللہ نے اس میں جو مثال بیان فرمائی ہے وہ توحید اور کفر کی، مسلمان اور کافر کی مثال ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمان کی مثال وہ اس آزاد کی طرح سے ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اور کافر کی مثال اس غلام کی طرح سے ہے، لیکن اس میں آزادی اور غلامی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو غرض شریعت محمدیہ بھی یہ چاہتی ہے کہ ہر انسان وہ آزاد رہے، اسی لیے آزادی کی ترغیب دی گئی۔ کئی معاملات میں کفارے کے طور پر جو کفارہ ادا کیا جاتا ہے اس میں کہا گیا کہ اگر تم غلام کو آزاد کر سکتے ہو تو اس سے تمہارا کفارہ ادا ہو سکتا ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح کی مثال، چونکہ یہ اگست کا مہینہ ہے،
اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو 15 اگست کو 15 اگست کو ہمارا یہ ملک بھی آزاد ہوا ہے، اور یہ آزادی اسے یوں ہی نہیں ملی، اس کے لیے بے شمار قربانیاں انہیں دینی پڑی ہیں، تب جا کر ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ آج اگر کوئی انسان آزادی سے اگر سانس لے رہا ہے اور آزادی سے اپنی من پسند کی اگر زندگی گزار رہا ہے تو وہ اسی کی بدولت ہے کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے علماؤں نے، ہمارے بڑوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، تب جا کر ہمیں یہ آزادی ملی ہے، ورنہ یہ بھی آزاد ہونے کے باوجود غلام تھے، اپنے اوپر کچھ اختیار نہیں رکھا کرتے تھے۔ اور اس کی تاریخ میں بھی بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے، آج اگر کوئی وہ اسکول کا ٹیچر ہی کیوں نہ ہو جائے، کوئی پروفیسر ہی کیوں نہ ہو جائے، کوئی ڈاکٹر یا انجینئر ہی کیوں نہ ہو جائے، اگر اس سے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اگر پوچھی جائے تو سب یہی کہیں گے کہ 1857 سے آزادی کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ 1857 سے کہ 1857 سے ملک کی آزادی یہ شروع ہوئی ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور اس کے متعلق ایک مستقل منصوبہ بنایا گیا ہے اور یہ تاریخ کے ساتھ چھیڑ خانی کی گئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے اس ملک کی آزادی کی تاریخ وہ 1498 سے ہمارے اس ملک کی آزادی کی تاریخ شروع ہوتی ہے کہ ہمارے اس ملک میں جس موقع پر ہمارے اس ملک کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، 1498 1490 پر 1498 میں سب سے پہلے پرتگال جو لوگ تھے ان لوگوں کا یہاں آنا ہوا، اور وہ آئے صرف تجارت کی مقصد سے آئے، اور پھر 601 میں انہوں نے ایسٹ انڈیا نامی کمپنی کی بنیاد رکھی، اور جس وقت یہ لوگ ہمارے اس ملک میں داخل ہوئے تو بظاہر وہ تاجر تھے، بظاہر وہ بزنس مین تھے، اور بظاہر وہ مال حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، سب کو لگ یہی رہا تھا یہ تو بس ہمارے اس ملک میں تجارت کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن حقیقت تو سچائی بالکل اس کے برعکس تھی، اور ان کی اس شر انگیزی کو اور ان کی ان چالوں کو کہ جو انہوں نے اپنے اوپر ایک صرف تاجر کا لباس اوڑھ رکھا تھا، حقیقت میں وہ ایک بھیڑیے تھے، ایک لوٹیرے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں اس ملک کو لوٹنا ہے اور ہمیں یہاں پر اپنا قبضہ جمانا ہے، لیکن لوگ اس وقت سمجھ نہ سکے، اور اس کی سب سے پہلی جس کی نگاہ دور رس اور جسے بصیرت کہا جاتا ہے، اگر کسی نے پہچانا تو وہ حضرت مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ جیسے ہی انگریز کے ناپاک قدم اس سرزمین پر پڑے، حضرت نے کہا کہ ان لوگوں کی جو نیت ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ نہیں کہ یہ تجارت کرے، بلکہ وہ ہمارے پیروں تلے زمین کو کھینچنا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں نے نہیں سمجھا، اور اسی طرح وقت گزرتا گیا، اور جیسے جیسے وقت گزرا اور ایسٹ انڈیا نامی جو کمپنی کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ بھی مضبوط ہوتی چلی گئی، اور یہ ادھر کمپنی مضبوط ہوتی رہی، لیکن اس کے بالمقابل جو مغلیہ حکومت تھی وہ دھیرے دھیرے کمزور پڑنے لگی، اور اس کی وجہ آپس کی خانہ جنگی تھی کہ مغلیہ حکومت اور راجاؤں کے درمیان کچھ جنگیں چل رہی تھی، اور آپس کا خلف شار و انتشار تھا، وہ ایک دوسرے کو ہرانے میں لگے ہوئے تھے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ید اللہ علی الجماع،
کہ آدمی اگر متحد ہو اور جماعت کے ساتھ ہے تو اس پر اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور جب ٹکڑے ٹکڑے بٹنے لگے اور لوگ تقسیم ہونے لگے تو پھر وہ اس پر سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ اور پھر جب حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اس موقع پر انگریزوں نے سوچا کہ اب ہم اپنے پیر اپنی اس حکومت کے لیے اور پھیلا سکتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی کوششیں شروع کر دی۔ اگر حقیقت دیکھا جائے تو یہ تاریخ نہ تو صرف آدھے گھنٹے اور ایک گھنٹے میں بیان ہو سکتی ہے، وہ تاریخ کیسے بیان کی جا سکتی ہے کہ جس کے لیے ہمارے اکابر نے، علماء نے 200 سال قربانیاں دی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس تاریخ کو ایک مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیا جاتا۔ مجھے صرف عرض وہ کرنا ہے کہ ہمارے سامنے ایک وہ تاریخ دکھائی جاتی ہے جو وہ دکھانا چاہتے ہیں، اور وہ تاریخ ہمیں دکھائی نہیں جاتی جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آج جب تاریخ بیان کی جاتی ہے تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ، یا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس قوم نے بھی ترقی کی ہے وہ اپنی ماضی کی تاریخ کو اگر یاد رکھی ہو تو اس نے ترقی کی ہے، اور جس نے بھی اپنے ماضی کو اور اپنے پاسٹ کو بھلا دیا، ان واقعات سے عبرت و نصیحت نہیں لی، تو وہ قوم ہرگز ترقی کر نہیں سکتی۔ تو ہمیں بھی یہ تاریخ کو جاننا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اس تاریخ سے واقف کرانا ہے کہ کیسی کیسی قربانیاں ہمارے ان علماء نے، ہمارے ان مسلمانوں نے اور ہمارے ان بڑوں نے ہمارے اس ملک کی آزادی کے لیے دی ہیں۔ اور اگر زمانہ ایسے ہی گزرتا گیا تو پھر ایک شخص پیدا ہوئے، فتح علی خان، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے دیکھا کہ انگریز کے ناپاک قدم وہ ہماری سرزمین کو ہڑپنے کے ہیں، تو حضرت نے علل اعلان جنگ کا اعلان کیا، اور پھر جنگ تقریباً کامیاب ہو گئے، لیکن اپنوں ہی کی غداری کی وجہ سے کہ وہ شخص جو آپ کے ہی نعمتوں پر پلا بڑا تھا، جو آپ ہی کے فوج میں رہا کرتا تھا، چند پیسوں کے خاطر اپنے ایمان کو بیچ دیا، اور وہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور اپنے ان سارے ٹھکانوں کو اس نے بتا دیا، اور نوبت یہاں تک آئی کہ پھر اس کے بعد حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور جیسے ہی حضرت فتح علی خان، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا، انگریز نے تب کہا کہ آج سے ہمارا یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ حضرت نے کہتے ہوئے جامع شہادت نوش فرما لیا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ یعنی کہ حضرت کا کہنا یہ تھا، انگریز یہ چاہتے تھے کہ تم یہاں رہ سکتے ہو لیکن حکومت ہماری ہوگی، اقتدار ہمارا ہوگا، ہم جیسے بولیں گے ویسے چلنا پڑے گا، لیکن حضرت کا کہنا یہ تھا کہ میں دین اسلام کے خلاف اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور انہوں نے اپنے لیے جامع شہادت نوش فرمانا پسند کیا۔ اور جب آپ کی شہادت ہوئی، آپ کا رعب اتنا تھا کہ 3 دن گزر گئے، انگریز کو آپ کے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ اور آج ہم جن کے نام لیوا ہیں، ہمیں ذرا معلوم ہونا چاہیے کہ آج حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی جو تصویر پیش کی جاتی ہے وہ بھی حقیقی تصویر نہیں ہے۔ آپ بیک وقت ایک جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وقت کے بہت بڑے ولی تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور تہجد میں اٹھ کر اتنا رویا کرتے تھے جیسے چولہے پر ہانڈی رکھ کر اگر اس کو پکایا جائے تو جس طرح اس میں پکنے کی آواز آتی ہے، اس طرح حضرت فتح علی خان رحمت اللہ علیہ تہجد میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے۔
یہ اتنے بڑے ولی تھے اور اللہ نے آپ کے چہرے پر اتنا رعب رکھا تھا کہ آپ کے شہید ہو جانے کے بعد بھی انگریز کو یہ ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کو ہاتھ لگا سکے۔ اور پھر جب 3 دن کے بعد ان کو ڈھیلا مار کر دیکھا گیا، آگے جا کر دیکھا گیا تو دیکھا کہ آپ کی روح قبض ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا آج سے یہ ملک ہمارا ہے۔ اور پھر جب 1801 میں جب انگریزوں نے لال قلعے پر اپنے جھنڈے، فتح کے جھنڈے کو رکھ کر یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی اور حکومت وہ آپ کے ملک کی، لیکن حکم وہ بادشاہ کا چلے گا، یعنی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ کی ہے، یہ ملک تمہارا ہے لیکن حکومت چلے گی تو ہماری چلے گی۔ جیسے ہی اس کا اعلان ہوا اس کے بعد ایک سب سے بڑے مجاہد کہ جنہوں نے اس کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک فتویٰ دیا، اور فتویٰ دے کر یہ کہا کہ آج سے یہ ملک دار الحرب ہے، دار الاسلام سے ہٹ کر یہ دار الحرب ہے۔ اور اس سے انہوں نے انگریزوں کے خلاف وہ جہاد کیا اور جنگ کی مضبوطی کے لیے آپ نے یہ فتویٰ صادر کیا، اور یہیں سے جو جنگ آزادی کا جو جنون ہے، جو آزادی کا جو جذبہ ہے، جو جوش ہے، یہیں سے پروان چڑھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے دورہ کیا اور 8 مہینے کا دورہ کر کر لوگوں میں اس بات کو بار آور کرایا اور لوگوں میں اس جذبے کو دوبارہ پیدا کیا کہ جو جذبہ سب سے پہلے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے جنگ لڑی اور پھر وہ ہار گئے، وہ بھی ایک اپنے غدار کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چل کر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تک آیا، اور پھر آپ کے بعد ان اکابر علماء نے اس قیادت کو سنبھالی تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کا اثر یہ ہوا لوگوں میں آزادی کا جذبہ پیدا ہوا، اور اس کے لیے آپ نے پورے ملک بھر میں تحریک چلائی، اور پھر اس میں جا کر ایک چیز کو سمجھایا کہ دیکھو ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں تو یہ دار الحرب ہے، لیکن جب دار الحرب بنے گا تو ہمارا اسلامی تشخص ختم کر دیا جائے گا، آپ کو کہا جائے گا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں پڑھو، آپ روزہ رکھتے ہیں رکھو، آپ مسجد بنانا ہے بنواؤ، لیکن آپ کے جو پرسنل مسائل ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ تقریباً جو 52 مسائل ہیں جس میں طلاق ہے، عتاق ہے اور وراثت ہے، نفقہ ہے، اس سارے مسائل کو سرے سے ختم کرنے کا ایک اعلان کیا گیا۔ جیسے اعلان کیا گیا اس کے متعلق لوگوں میں بیداری آئی، اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے آپ نے جو دورہ کر کے لوگوں میں جو شعور پیدا کیا، اور شعور پیدا کرنے کے بعد آپ اپنے شیخ حضرت شاہ ولی اللہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، اور پھر اس کے بعد لوگوں میں ایک اور بڑا ایک فتنہ شروع ہوا۔ لوگ انگریزوں کی طرف سے یہ بات کہی جانے لگی کہ چونکہ اس ملک کے حالات خراب ہیں اس لیے اب مسلمانوں کے ذمے سے وہ حج ساقط ہے۔ اعلان کیا گیا کہ چونکہ حج کے سفر کے لیے امن شرط ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس میں ایک شرط یہ رکھی گئی ہے کہ راستہ بھی پرامن ہونا چاہیے، انسان وہ سلامتی کے ساتھ حج کو جا کر واپس آنا چاہیے۔ انگریزوں کی طرف سے کہا گیا کہ اب مسلمانوں کے ذمے سے حج ساقط ہے چونکہ راستہ پرامن نہیں ہے۔ اس کے خلاف حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ لوگوں میں ایمان کی وہ جو روشنی ہے وہ ماند پڑ رہی ہے اور ان کا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ آپ نے کتاب لکھی تقویت الایمان، اور اس کے بعد انہوں نے دوسری تحریک لوگوں میں شروع کی کہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، جو صاحب استطاعت ہے اس کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ اور پھر آپ نے ملک بھر تحریک چلا کر آپ خود حج
حج کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ اور حضرت اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھ آپ کے دو ساتھی وہ بنگال کے بوٹ پر گئے، اور آپ کا جانا ہی تھا کہ آپ گئے تھے تو 4 لوگ، لیکن وہاں تک پہنچتے پہنچتے 1100 لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے، اور آپ نے ان 1100 لوگوں کے ساتھ آپ حج کو گئے اور حج کو جا کر واپس آئے۔ تقریباً 2.25 سال کا یہ سفر رہا، اور آپ 2-2.5 مہینے وہاں پر رکے رہے، اور اس کے بعد واپسی میں آپ رائے بریلی کی طرف گئے، اور پھر وہاں سے جب واپس آئے تو اطلاع یہ ملی کہ حضرت عبدالشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو پھر یہ جو آزادی کی تحریک تھی تھوڑی سی کمزور پڑ گئی، لیکن حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، اب ہمیں اس سے رکنا نہیں ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ اس کی محنت اگر اس بار شروع کی جائے تو وہ جو بارڈر کے جو علاقے ہیں جہاں افغانستان تھا، یہ آج کا ہندوستان نہیں تھا، اس وقت کے ہندوستان میں انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ سارے کنٹری اس میں شامل تھے، تو وہاں سے انہوں نے محنت شروع کی۔ لیکن پھر وہاں جو سکھ بھائی تھے وہ انگریزوں کے منصوبے کے شکار ہوئے، اور پھر اس کے بعد انگریزوں اور مسلمانوں کے سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی، اور اس میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ تقریباً 14 علماء کرام کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہ جو سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان جو لڑائی تھی، یہ کوئی مذہبی لڑائی نہیں تھی، مذہب کے بنیاد پر نہیں لڑا گیا تھا، بلکہ انگریزوں کی طرف سے جنگ لڑی گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جیسے ہی آپ کی شہادت ہوئی تو یہ سلسلہ پھر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور شخصیت کو پیدا کیا کہ جن کا نام تھا حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ آگے چل کر انہوں نے اس تحریک کو سنبھالا، اور آپ کی تحریک ریشمی رومال مشہور ہے کہ آپ نے ریشمی رومال کی تحریک کی آپ نے بنیاد ڈالی۔ ہم نے کئی بار سنا ہوگا کہ ریشمی رومال کی تحریک آخر یہ ہے کیا؟ حقیقت میں اس میں یہ تھا کہ آپ نے اپنے ساتھ جو غیر مسلم بھائی بہت سارے احباب آپ کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ آپ نے یہ ایک منصوبہ بنایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری اس آزادی کے لیے ہمیں دیگر ممالک کا بھی تعاون چاہیے، لیکن دیگر ممالک والے آئیں گے کیسے ادھر؟ اس کے لیے انہوں نے ایک ریشمی رومال تھا، اس میں ہمارے اس ملک کا سارا نقشہ ڈرائنگ کیا گیا تھا، اس نقشے کی اس تحریک کی آپ نے بنیاد ڈالی، اور اس کے سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن 1915 میں یہ انگریزوں کے ہاتھ آپ کی اس تحریک کے بارے میں علم ہو گیا، اور پھر نوبت یہ آئی، یہ جو تحریک ریشمی رومال آپ نے ایران اور اسی طرح ترکی کے جو بادشاہ تھے، وہاں کی جو حکومتیں تھیں، ان کو یہ پیغام پہنچانا تھا کہ آپ بھی ہماری مدد کیجئے، اور اس میں سارے نقشے کو ڈرائنگ کیا گیا تھا، یہ انگریزوں کے ہاتھ لگی۔ اور جب پتہ چلا کہ اس کے بانی وہ حضرت محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو آپ کو سزا سنائی گئی، پھر آپ کو کالا پانی بھیج دیا گیا، اور مالٹا کی جیل میں آپ کو قید کر دیا گیا۔ وہ کالا پانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی جیل تھی کہ جس میں نہ دن معلوم ہوتا ہے نہ رات معلوم ہوتا ہے، اور یہاں اس میں آپ کو 2 سال تک رکھا گیا، اور ایسا بالکل تنگ کہ آپ کو اس میں صرف اور صرف جب کھانا دیا جاتا تو اس طرح دیا جاتا جس طرح جانوروں کو پلیٹ میں رکھ کر کھانا دیا جاتا ہے، اس طرح آپ کو کھانا دیا جاتا، اور آپ کو 2 سال تک اس مشقت کے ساتھ اس میں گزارنا پڑا۔
یہ 2 سال بڑی مشقت سے گزرے، اور جیسے ہی آپ کو اس مالٹا کی جیل میں بند کیا گیا تو اس موقع پر آپ کے شاگرد خاص حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے شیخ وہ جیل میں ہیں تو مجھے برداشت نہیں، تو آپ بھی درخواست پر آپ کے ساتھ اس جیل میں بند رہے۔ اور خود حضرت نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ اس موقع پر بھی آپ نمازوں کا اہتمام فرما رہے تھے، اور بالکل پانی ٹھنڈا کہ جہاں پر وضو کرنے کے لیے بھی کوئی گرم پانی کا انتظام نہیں تھا۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رات بھر ایک برتن میں پانی کو لے کر اپنے بدن میں بالکل اس کو پاس میں رکھ کر جکڑ لیتا کہ پانی گرم تو نہیں ہوتا، لیکن میری اس جسم کی گرمی کی وجہ سے کچھ اس پانی کی ٹھنڈک کم ہو جاتی تاکہ میرے شیخ کو آسانی سے اسے وضو کر سکے۔ اور پھر 2 سال گزرے تو اس بند کمرے سے، اس کا نام ہی کالا پانی تھا کہ جس میں بالکل کوئی روشنی نہیں، کہ جس میں جانے کے بعد انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ 2 سال کے بعد ایک دوسرے کمرے میں، دوسرے جیل میں آپ کو بند کیا گیا، اور پھر وہاں پر ایک کالے زہریلے ناگ کو چھوڑا گیا۔ اور اللہ کا کرنا یہ تھا کہ جس موقع پر چونکہ غلطی ابھی ثابت نہیں ہوئی تھی، آپ کو پھانسی نہیں دی جا سکتی تھی، اس لیے انگریز نے چال چلی کہ اگر سام کے ڈسنے سے اگر انتقال ہو جائے تو پھر ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب اس میں زہریلے سام کو چھوڑا گیا، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ اس طرح کیا جا رہا ہے، تو حضرت نے کہا کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب آپ فجر کے موقع پر اٹھ کر لا الہ الا اللہ کی جب ضربیں لگاتے تھے، جب آپ الا اللہ کی جو ضرب لگاتے، اس موقع پر وہ زہریلا سام بھی اپنے پھن کو زمین پر مار کر وہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا۔ اور اگر حضرت محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلے کو شروع کیا، اور پھر اس کے بعد 1942 میں ایک اور آندولن، نمک آندولن کے نام سے ایک تحریک شروع کی گئی، جس میں بھی مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبد الباری اور اسی طرح کے مولانا عبد الحی، بہت سارے علماء اس میں شامل رہے، اور دھیرے دھیرے 1957 میں ہمارے اس ملک کو آزادی ملی۔ لیکن اس سے پہلے حضرت جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابوالکلام آزاد خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب نمک آندولن شروع کیا گیا تو آپ کو احمد نگر جو مہاراشٹرا کی ایک جیل ہے اس میں بند کر دیا گیا، اور اس میں آپ کو قید کر دیا گیا، اور وہاں اپنے بیوی کی طرف سے خط آیا۔ خط یہ آیا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ انگریز سے درخواست کر کے بیرول پر آپ مجھے عیادت کے لیے دیکھنے کے لیے آئیں۔ جیسے یہ خط پہنچا، مولانا ابوالکلام آزاد نے اس خط کے جواب میں یہ لکھا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بیمار ہیں، یہاں میرا پورا ملک بیمار ہے، مجھے انگریزوں کے ہاتھ سے چھڑانا ہے۔ اور پھر جب ان کا خط ان کی اہلیہ کے پاس دوبارہ پہنچا، دوبارہ خط لکھا گیا کہ میری طبیعت دھیرے دھیرے بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے گا۔ اور جب خط دوبارہ وہاں پر پہنچا تو پھر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط میں لکھا کہ میں انگریزوں سے معافی مانگ نہیں سکتا، چونکہ اگر مجھے بیرول پر اگر چھوٹنا ہے تو مجھے ان کے سامنے جھکنا ہے، مجھے انگریز کے سامنے جھکنا برداشت نہیں ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے نیچے لکھا کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ کا انتقال ہو جائے گا تو ہم کل قیامت کے دن مل لیں گے۔ اور پھر اس کے نیچے اور ایک جملہ لکھا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ میرا خط جب تک آپ تک پہنچے تب تک آپ کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب خط دوبارہ ان کے اہلیہ محترمہ کے پاس پہنچایا جا رہا تھا تو اس موقع پر ان کے اہلیہ کا جنازہ اپنے گھر سے نکل چکا تھا۔ غرض میرے عزیزوں،
مجھے اس ساری تاریخ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کی آزادی میں جتنا ہمارے برادران وطن کی قربانی ہے اس سے کہیں زیادہ ان مسلمانوں کی ہے کہ 1857 سے ملک کی آزادی کا جو تاریخ کو بیان کی جاتی ہے اس میں وہ تاریخ ہے جس میں دونوں مشترک ہیں، لیکن 1601 سے لے کر نواب سراج الدولہ سے لے کر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تاریخ ہے عام طور پر بیان نہیں کی جاتی اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہمیں ان تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ 1857 سے وہ تاریخ ہے جس میں ہماری اس آزادی کی تحریک میں ہمارے برادران وطن بھی شریک رہے۔ یہ بڑا ہی ناانصافی ہوگی کہ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اور گھر سے جنازہ اٹھایا جائے اور تو اس میں الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو گھر سے جنازے کو اٹھا کر تدفین تک چلتے ہیں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو راستے میں صرف نماز پڑھنے کے لیے آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو جنازے کا کندھا دیتے ہیں، اور بہت سارے وہ بھی ہوتے ہیں جو صرف تدفین میں شامل ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ وہ لوگ جو بعد میں آ کر شامل ہوئے انہوں نے ہی سارے عمل کے تدفین کو کیا ہے، یہ کہنا ناانصافی ہوگی کہ وہ احباب کہ جو گھر سے جنازے کو اٹھا کر وہ تدفین تک ساتھ میں رہے، ان کو اگر بھلا دیا جائے اور ان کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے یہ تو بڑی ناانصافی ہوگی۔ تو 1857 سے پہلے ان کئی علماء نے اور کئی مسلم دانشوران نے اور کئی بڑے لوگوں نے ہمارے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے، اور پھر جب 1957 آیا تو اس موقع پر ہمارے اس ملک کی جو آزادی کا اعلان کیا گیا، اور اس ملک کی آزادی کے اعلان کے موقع پر جب اعلان یہ کیا گیا کہ اب یہ ملک آزاد ہے، تو اس موقع پر بھی آزادی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ تم آزاد ہو۔ 1947 میں جب اعلان کیا گیا کہ تم آزاد ہو، لیکن ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ صرف تم آزاد ہو لیکن قانون ہم بنائیں گے اور قانون ہمارا ہی چلے گا۔ پھر اس کے خلاف بھی تحریکیں چلائی گئی۔ اسی سال میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت العلماء کے بیانر تلے انہوں نے بنگال میں ایک تحریک شروع کی، اور پھر 1958 میں 48 میں پھر دوبارہ ایک اور عالم دین نے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے متعلق ایک بہت بڑا ایک تحریک چلائی، اور پھر جا کر 1950 میں یہ قانون بنائے گئے۔ ایک ہے یوم آزادی 15 اگست اور ایک ہے 26 جنوری۔ آزادی تو ملی تھی لیکن قانون جو بنائے گئے وہ 26 جنوری کو پورے مرتب کیے گئے، اور پھر وہاں سے ایسا قانون بنایا گیا جس میں رعایت کی گئی کہ ہمارے اس ملک میں رہنے والا وہ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو بھائی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، جو بھی ہو، ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اور یہ اور اس ملک کا جو ترنگا بنایا گیا جس میں 3 رنگ رکھے گئے، درمیان میں سفید رنگ ڈالا گیا۔ یہ سفید رنگ کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ دیکھو اپنے دلوں کو اس سفید رنگ کی طرح صاف رکھو کہ اس میں ہر ایک کی عزت کی جائے گی، ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی اور کسی کی عزت سے کھیلا نہیں جائے گا، کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو تار تار نہیں کیا جائے گا، ہر ایک چیزوں کی رعایت کی جائے گی۔ اس لیے سفید رنگ درمیان میں ڈالا گیا، اور پھر اوپر کیسری رنگ ڈالا گیا کہ جس کی مشابہت خون سے ہے، اور یہ پیغام دیا گیا کہ آگے آنے والے وقت میں بھی اگر انگریز جیسی جو نظریات کے حامل لوگ ہیں اگر ہمارے اس ملک میں مسلط ہونا چاہے تو ہم اپنے اس رنگ کی طرح اپنے خون کی قربانی دیں گے اور اپنے جان کی قربانی دیں گے، اور نیچے سبز رنگ ہرا رنگ رکھا گیا، اور اس سے پیغام دیا گیا کہ ہم ہمارے اس ملک کو ہمیشہ آباد کریں
گے، سرسبز و شاداب رکھیں گے اور ہر ایک مذہب کی رعایت کریں گے. لیکن ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو بعض فرقہ پرست لوگ ایسے اس میں آج پیدا ہو گئے ہیں جو ایک خاص قسم کے لوگوں کے عقائد پر، مسائل پر وہ حملہ کر رہے ہیں. میرے عزیزوں، ذرا سمجھنا چاہیے کہ اگر راستے میں باہر، گھر کے باہر اگر گرمی ہو اور سخت دھوپ کی وجہ سے زمین اگر گرم ہو چکی ہو، اگر انسان کو معلوم ہو رہا ہے کہ میں اس پر پیر رکھ نہیں سکتا، اگر مجھے پیر رکھنا ہے تو مجھے اس پر پانی ڈالنا پڑے گا تاکہ اس پر ٹھنڈک آ جائے. اور اگر کوئی آدمی بجائے اس کے یہ سوچے کہ باہر تو گرمی ہے تو چلو اس لیے میں اپنے پیروں پر پانی ڈال لیتا ہوں، اپنے پیر پر پانی ڈال کر اگر وہ چلے گا یقیناً وہ 1 یا 2 قدم تو چل سکتا ہے، لیکن چونکہ زمین پوری کی پوری گرم ہے وہ پھر آگے بہت دور تک چل نہیں سکتا اور دوسرے بھی اس پر چل نہیں سکتے. اگر انسان یہ چاہے کہ اس گرمی سے اگر مجھے بچنا ہے تو یہ جو گرم زمین ہے اس ساری زمین کو نرم کرنا پڑے گا، اس سے میں بھی آرام سے چل سکتا ہوں اور اس سے میرے پڑوس میں رہنے والا وہ انسان بھی اس پر آسانی سے چل سکتا ہے. اسی طرح ہمارے اس ملک کی مثال ہے، اس ملک میں رہنے والے ہر باشندے کو ہر ایک کے مذہب کا بھی رعایت کرنا، ہر ایک کی مذہب کی بھی رعایت کرنا چاہیے اور ہر ایک کے حقوق کا لحاظ کرنا چاہیے. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں چند سال قبل سے ہمارے مسلمانوں کے جو پرسنل مسائل ہیں ان میں مداخلت کی جا رہی ہے. جیسے 3 طلاق کا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، اس میں یہ فیصلہ سنایا گیا کہ اگر کوئی آدمی طلاق اگر دیتا ہے، طلاق تو واقع ہوتی نہیں ہے اور پھر اسے 3 سال کی سزا ہو جاتی ہے اور پھر اس کو نان و نفقہ بھی دینا پڑتا ہے. ذرا یہ سمجھنے والی بات ہے، ایک آدمی نے اگر طلاق دی تو طلاق واقع ہی نہیں ہوئی اور اس کے باوجود اسے جیل میں جانا پڑ رہا ہے. اس طرح کے قانون ہیں جو ہمارے اس مسلم پرسنل لا کے خلاف ہیں. اور ابھی ہم نے قریب میں دیکھا کہ وقف ترمیمی بل جو وقف ایکٹ ہے اس کے اندر بھی کچھ ترمیم کی جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ابھی اس کے متعلق بھی بل پیش کیا گیا لیکن اس کو پاس نہیں کیا گیا. میرے عزیزوں، ہمیں اس سے اس بات کی جانکاری رکھنا ہے اور ہمیں اس سے واقف ہونا ہے اور ہمیں بھی اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور ہمیں بھی یہ پیغام دینا ہے کہ یہاں پر رہنے والا ہر ایک شخص کو، چاہے وہ مائنارٹیز میں ہو چاہے میجورٹی میں ہو، ہر ایک کو اس کے حقوق دیے جانے چاہیے. میرے عزیزوں، یہ ساری تاریخ کے بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے اس ملک کو جو آزاد کرایا گیا ہے اس میں ہر ایک نے برابر کا حصہ لیا ہے اور ہمیں اس ملک کی یہ جو جمہوریت ہے اور ہمارے اس ملک کی جو سالمیت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اگر ہمیں بھی اگر قربانی کی اگر بات کی جائے تو ہمیں بھی اپنے جان مال کی قربانی دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی سالمیت کو برقرار رکھے اور اس کی جمہوریت کو برقرار رکھے اور شر پسندوں کی شر پسندی سے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.